تو پیارے بزرگ اور دوستو، جب بندے کو اس کی قبر میں لٹایا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فتولی عنہ اصحابہ، اور لٹا کر اس کے دوست جو اس کو لے کر آئے تھے میت کو، لٹا کر خبر میں دفن کر کے خبر بنا کے، جب اس کے دوست، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار اس کی خبر سے پلٹتے ہیں، خبر بند کر دے کے پتھر لگا دیے، اوپر نیچے لگا دیے، خبر بنا دیے، اب پلٹ کے جاتے ہیں لِيَسْمَعَ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، تو خبر میں لیٹنے والا جس کو سفید کفن پہنا کے لٹائے، جس کو گھر سے نہلا کے لے کے آئے، جس کو خبر میں لٹا کے آخری دیدار کرے، جس کو سیلو کے پتھروں کے سائے میں لٹائے، آقا فرماتے ہیں وہ خبر میں لیٹنے والا جانے والوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، جوتیوں کی آواز سنتا ہے، لِيَسْمَعَ قَرْعَ نِعَالِهِمْ۔ اللہ اکبر۔ انہیں بازو والا بول رہا، مردہ ہے خبر میں، سب مردہ ہے خبر میں، سب مردہ ہے، 11ویں نکو کرو مردہ ہے، 12ویں نکو کرو مردہ ہے، چھٹی شریف میں اجمیر کو نکو جاؤ مردہ ہے، نعوذ باللہ، عرس نکو کرو اللہ والوں کا نکو جاؤ مردہ ہے، نعوذ باللہ۔ ارے جانور، تو نے حدیث پڑھا نہیں، آقا کہہ رہے ہیں لیسمع، وہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے، جوتیاں جو چل کے جائے تو آواز آتی، دیکھو جوتیوں کی، اپن چل کے گئے تو اپنے کو نہیں آتی، اتنی باریک آواز ہے وہ آواز خبر والا سنتا ہے۔ اب آپ ایمانداری سے ڈیسائیڈ کرو، جاہل مولوی کی بات سنیں گے، رسول اللہ کی بات سنیں گے؟ زور سے بولو، اور ایک بار ذرا زور سے، رسول اللہ کی بات سنیں گے؟ لیسمع قرع نعالہم۔ ارے بازو والا کہہ رہا ہے کہ یہ مردے ہیں، خبروں میں نہیں سنتے، مگر میرا نبی کہہ رہا ہے یہ جوتیوں کی بھی آواز سنتے ہیں، جبکہ جوتی کی آواز ہم کو سنائی نہیں دیتی مگر خبر والے کو سنائی دیتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، حدیث پاک ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اتاہ ملکان، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں۔ کتنے فرشتے آتے ہیں؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو، اتاہ ملکان، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، فیخعدانہ، سبحان اللہ، آکے فرشتے وہ میت کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ بیٹے تو تھوڑا بیزی دکھ رہا، کچھ پرابلم ہے کیا؟ فیخعدانہ، آکے اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، فرشتے اٹھا کر بٹھاتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، خبر میں اتنی جگہ تو ضرور دینا کہ میت اٹھ کے بیٹھ سکے۔ ہاں، اب یہ جو ہمارے پاس جو خبریں بنا رہے ہیں، ایکچول یہ لا علمی کی وجہ سے بنا رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اکرام، بڑے بڑے اولیاء، بزرگ، صوفیاء کی جو مزارات بنتی ہے وہ پورا گڑا ہوتا، اس کے اوپر سل بٹھائی جاتی ہے، سل تو اندر پورا گڑا ہوتا ہے، فیخعدانہ، اٹھا کر بٹھایا جائے گا۔ اب ذرا غور کرو، عاشقوں جھوم اٹھو، اٹھا کر کیوں بٹھاتے ہیں؟ میں فرشتوں سے عرض کروں گا، اے فرشتوں، ان کو کیوں اٹھا کر بٹھا رہے ہو؟ یہ بیچارہ کاؤنٹر پہ بیٹھ بیٹھ کے آیا ہے، یہ بیچارہ بڑی بڑی مسندوں پہ بیٹھ بیٹھ کے آیا ہے، یہ اپنے گھر کے پلنگوں پر، چیئر پر، تخت پر بیٹھ کر آیا ہے، اب اس کو لیٹنے دو، یہ بیٹھ بیٹھ کے تھک کے مر گیا، اب اس کو لیٹنے دو، اس کو اٹھا کر کیوں بٹھا رہے ہو؟ تو فرشتے جواب دیں گے اس لیے اٹھا کر بٹھاتے ہیں کیونکہ اب آمنہ کے لال کی حاضری ہونے والی ہے۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس لیے اٹھا کر بٹھاتے ہیں کیونکہ
حضور کے ادب کے لیے سبحان اللہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں بٹھاتے، ادب مصطفیٰ کے لیے بٹھاتے ہیں، تعظیم نبی کے لیے بٹھاتے ہیں، احترام نبی کے لیے بٹھاتے ہیں۔ ارے اٹھ کر بیٹھ جا، اب تیری خبر میں آمد مصطفیٰ ہونے والی ہے، نبی کی آمد ہونے والی ہے، نبی کی جلوہ گری ہونے والی ہے، نبی کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ اب آمنہ کا لال تشریف لاتا ہے، اب آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں فَيُقْعِدَانِهِ، اس کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے اور پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے ما کنتا تقول، کیا کہتا تھا، کیا کہتا ہے نہیں۔ وہاں تو جلوہ ایسا ہوں گا، آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ، وہاں تو جلوہ ایسا ہوں گا، ان کا چہرہ دیکھ کے تو گنگے بھی بول پڑیں گے۔ سبحان اللہ، اس لیے اب کیا کہتا ہے نہیں، ما کنتا تقول، کیا کہتا تھا، کب؟ جب تو اپنے مدرسے میں تھا، بے شک، جب تو اپنی جمعہ کے دن مسجد میں بیان کرتا تھا، جب لوگوں کے گھروں پہ کھٹ کے مار مار کے بلا کے لا کے مسجد میں بٹھاتا تھا تو کیا کہتا تھا؟ جب تو چار لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا تھا، ادھر نعتیہ محفل ہوتی تھی تو کیا کہتا تھا؟ محفل درود ہوتی تھی تو کیا کہتا تھا؟ وہ پورے سارے کاما ورم والے ایک میدان میں جمع ہو کے جشن میلاد کا جلسہ کرتے تھے تو چورستے پہ ٹھہر کے کیا کہتا تھا؟ سوال ہوں گا ما کنت تقول، کیا کہتا تھا، کس کے بارے میں؟ سوال ابھی پورا نہیں ہوا، یہ سوال ہو رہا ہے میت سے قبر میں، ابھی سوال پورا نہیں ہوا، آگے سوال ہو رہا ہے، کیا ہے؟ فی ھذا الرجل، اس مرد کامل کے بارے میں، کون ہے یہ مرد کامل؟ یہ ذات اقدس کون ہے جس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے؟ کیا کہتا تھا ان کے بارے میں؟ یہ کون ہے؟ جواب فرشتہ خود دیتا ہے، سن، یہ ذات اقدس جو تیری قبر میں جلوہ گر ہوئی ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذات اقدس جو تیری خبر میں آئی ہے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اللہ 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 اللہ، بتا کیا کہتا تھا؟ بازو والا، اب سنو مسئلے کو سمجھو کہ تم بازو والوں کے ساتھ نہیں جاؤ گے مگر بازو والا خبر میں جائے گا تو یہ سوال خالی احمد نقشبندی سے نہیں ہوگا، صرف اودانوں سے نہیں ہوگا، بازو والے سے بھی ہوگا۔ ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا کیا کہتا تھا اس ذات اقدس کے بارے میں جو تیری خبر میں جلوہ گر ہوئی ہے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بتا کیا کہتا تھا؟ بازو والا جواب دیں گا، ان کو علم غیب نہیں تھا، ہماری طرح تھے، ان کی نعت پڑھنا بدعت، جشن میلاد منانا حرام، ہرے جھنڈیاں لگانے کے بجائے غریب کی بچی کی شادی کرنا جائز، قصیدے بردہ کی محفل میں جانا ہی نہیں۔ فرشتے بولیں گے تو اتنا ڈینجر تھا؟ بھائی دیکھو دنیا میں جو بول کے گیا خبر میں وہی بولیں گا نا، دنیا میں جو بول کے گیا خبر میں وہی بولیں گا نا بھائی۔ اب پوچھ رہے ہیں کیا بولتا تھا تو انہیں یہی بولیں گا، فاتحہ دینا ناجائز، سلام پڑھنا بدعت، درود پڑھنا ناجائز۔ فرشتے بولیں گے اتنا خطرناک تھا تو؟ اوفو، فرشتے بولیں گے پیٹو رے اس کو، جس کے صدقے میں اللہ کائنات بنایا اس کا ذکر کرنا بدعت ہے گدے، جس کے صدقے میں اللہ اس کو بنایا، اس کے باپ کو بنایا، اس کی ماں کو بنایا، اس کی بیوی کو بنایا، اس کی بچوں کو بنایا، جس کے صدقے سے اس کو اس کے جورو بچوں کو کھانا ملتا تھا،
بے شک ویسے نبی کے فاتحہ کو انہیں بدعت حرام شرک ناجائز بول کے آیا، فرشتوں اس کو اتنا مارو اتنا مارو اتنا مارو، مارتے رہو بس خالی۔ اچھا وہی فرشتے عاشق رسول سے پوچھیں گے، غلام مصطفیٰ سے پوچھیں گے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا کیا کہتا تھا اس ذات اقدس کے بارے میں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو غلام مصطفیٰ کہے گا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا، ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم تو بولیں گے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ہم سے بھی پوچھا جائے گا، ہم بھی کہیں گے یہ میرے آقا ہیں، آئے ہائے جن پہ میری اولاد قربان ہے، جن پہ میرے ماں باپ قربان ہے، جو ان کو میں اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا، اپنی اولاد سے زیادہ چاہتا تھا۔ فرشتوں میلاد آتا تھا تو میں اپنے گھر کو ویسے سجاتا تھا کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا شاید میرے گھر میں ولیمہ ہو رہا ہے۔ فرشتوں میں روزانہ فجر کے بعد میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھتا تھا، فاتحہ پڑھتا تھا، عصر کے بعد درود اور فاتحہ پڑھتا تھا، ہر جمعہ کو ہر محفل میں کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ میں میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھا کرتا۔ فرشتوں یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے داتا ہیں، یہ میرے شاہ ہیں، یہ بے کسوں کے کس ہیں، یہ یتیموں کے ولی ہیں، یہ غریبوں کے داتا ہیں، یہ محتاجوں کے آقا ہیں، یہ شہنشاہوں کے شاہ ہیں، یہ بے کسوں کے کس ہیں، یہ انبیاء کے سردار ہیں، یہ رسولوں کے آقا ہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں، یہ مالک کائنات ہے، یہ مختار کائنات ہے، یہ مالک جنت ہے۔ اور فرشتوں سنو، آج میری خبر میں آئے ہیں، مجھ کو بخشانے والے بھی میرے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ پھر سب تعارف کرا کے آخر میں ہم کہیں گے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ جو بولی یہاں نکلیں گی نا وہی خبر میں نکلنے والی ہے۔ بے شک۔ اس لیے اللہ کے بھی کیا قانون ہے، کیا قدرت ہے، دیکھو ما کنت تقول، کیا کہتا تھا۔ اس لیے اپن یا سرکار سے رشتہ اچھا رکھنا۔ خبر میں کون سا سوال ہوگا؟ ما کنت تقول، کیا کہتا تھا فی ھذا الرجل، اللہ اللہ، سرکار کو چہرہ دکھانا ہے۔ بے شک۔ سرکار خبر میں آئیں گے نا، یہ حدیث پاک ہے، ھذا مانے یہ، ذالک مانے وہ، فی ذالک الرجل نہیں ہے، ھذا الرجل یہ مرد کامل جو تمہاری خبر میں کھڑے ہیں، حضور خبر میں تشریف لائیں گے، حضور کے سامنے ہم ہوں گے۔ ہم کس کے سامنے ہوں گے؟ زور سے بولو اللہ اکبر۔ میں کئی میتیں پڑھایا میرے بھائی، کئی میتیں پڑھایا۔ میت نماز جمع جنازہ پڑھائے بعد آخری دیدار کراتے نا، کاماورم میں ہوتا، ادھونی میں بھی ہوتا، اللہ کا شکر ہے آخری دیدار ہوتا۔ ایسا خبر کو نماز پڑھا کے دعا کر کے رو رو کے میں دعا کرتا ہوں اللہ، کیونکہ اب آخری دعا ہے، بیچارے کو پھر پٹے ان کے خبروں کو جاتے ہیں نہیں جاتے نہیں معلوم، زیارت کرتے نہیں کرتے نہیں معلوم، فاتحہ دیتے نہیں دیتے نہیں معلوم، اس لیے میں رو دیتا ہوں، میں بولا مولا بخش دے، مولا بخش دے، مولا بخش دے، مولا رو رو کے دعا کرتا ہوں میت پہ۔ اس کے بعد کیا ہوتا، کھولتے سر کی ڈوری، کھولتے کفن ہٹاتے، ہٹا کے دیدار کراتے، آخری دیدار ہے،
میں دیکھتا ہوں، دیکھتے ہی اور ڈبل روتا ہوں کئی کو ایسا جا رہا خبر کو شیف کر لے کے پوری داڑھی کاٹ لے کے جا رہا، داڑھی نہیں ہے چہرے پہ. دیکھو دنیا کی ہر عمل ہر سنت یہیں رہ جائیں گی. میں امامہ بن کے ہوں، مرنے کے بعد امامہ نہیں پہنایا جائیں گا. آپ ٹوپی پہن کے ہیں، مرنے کے بعد ٹوپی نہیں پہنایا جائیں گا، یہ سنت یہیں رہ جائیں گی. اسلامی لباس پہن کے سنت ہے یہیں رہ جائیں گی، کفن پہنا دیا جائیں گا. آپ ذرا غور کیجئے گا، مسواک ہے خبر میں جاتے وقت ساتھ میں نہیں لے جائیں گا، عطر ہے، سرما ہے، یہ سب سنتیں یہیں چھوڑ دیں گا. میت کو گھس گھس کے انہیں لگائیں گا غسال، مگر میت اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے. میت اپنے ساتھ نہیں لے، میت کو لگاتا غسال الگ بات ہے، مگر میت تو نہیں لگا لیتی، نہیں لے کے جاتی. ساری چیزیں یہیں، قرآن یہیں، حدیث یہیں، مصلی یہیں، تسبیح یہیں، سب یہیں چھوٹ جائیں گا. مگر ایک سنت ہے جو خبر میں ساتھ میں جائیں گی، اس سنت کا نام داڑھی ہے. سبحان اللہ. داڑھی ہے. اور سنو 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 سنو، داڑھی جس آدمی کے چہرے پر ہوتی ہے نا، فرشتوں کو شرم آتی ہے اس داڑھی والے کو عذاب دینے کے لیے. یہ عذاب سے بچنے کا سبب ہے، عذاب سے بچنے کا. ہمارے بڈھوں کو کبھی ہم لوگ جاتے نا کٹنگ بنانے کرنے، بڈھے بھی آتے وہاں حیدرآباد میں کٹنگ بنانے، ایسا یوں چمڑا کھینچتا. ایک ہی دن میں 35 جنازے آئے کووڈ میں. اس کے بعد بھی ہماری قوم نہ اللہ کی طرف رجوع ہو رہی، نہ رسول اللہ کی طرف رجوع ہو رہی، نہ دل میں عشق رسول آ رہا. اور میں یہ بازو والوں سے زیادہ یہ مسئلے میں سنیوں سے دل دکھتا میرا. یہ ہمارے سنیاں اتنے خطرناک ہے، اتنے خطرناک ہے بیٹے. یہ جھنڈے بولو چڑھائیں گے، میلاد کا جلوس بولو نکالیں گے، چھٹی شریف بولو کریں گے، شفیع پاشا کے منہ پیروں کو انگوٹھوں کو کھینچ کے 2 پھیریاں دینا. ابے شفیع پاشا کے پیروں کو چومنے آ رہا، اللہ کو سجدہ کرنے نہیں آ رہا. رے گدے تیرے کو کیا قوم ہے بھیا ہماری. 3 ٹائم اللہ بغیر مانگے کھلا رہا یارو، پوچھنے سے پہلے کھلا دے، پوچھنے سے پہلے کھلا رہا میرے بھائی. صبح اٹھے تک کھانا تیار ہے، رات میں گھر کو آئے تک کھانا تیار ہے، دن کو جا رہے دوپہر بعد میں، اور ہی دوپہر کا کھانا ٹفن ساتھ میں پہلے ہاتھ کو آ رہا. دیکھیے شفیع پاشا صاحب کتنی بڑی بات بول رہے ہیں. 1 سال کرونا ہوا، بڑی بڑی گورنمنٹ کی دھچیاں اڑ گئی، مگر ہمارے کو فرق نہیں پڑا کچھ بھی، اللہ برابر کھلایا. اتنا اللہ کھلانے کے بعد یہ آؤ رے بڑے بھائی، پڑھو رے ذرا اللہ کی طرف، آؤ رے بھائی، آؤ رے بھائی، اللہ اللہ کرو ذرا، 100-200 بار تو بھی کم سے کم درود پڑھو. کچھ بھی نہیں رے بھائی، خالی نماز رے، 5 وقت کی نماز. روزانہ روزہ رکھنا تو نہیں ہے، روزہ سال میں 1 مہینے میں ہے. روزانہ زکوٰۃ دینا تو نہیں ہے، روزانہ حج کرنا تو نہیں ہے، روزانہ آپ کو جا کے جو ہے پورے گاؤں والوں کی خدمت کرنا تو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیا کام ہے بھائی آپ کو؟ صرف بس ایک ہی کام ہے، روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے. اب اتنا بھی اگر نہیں کریں گے تو پھر کائی کی مسلمانیت یارو. اتنا بھی اگر اپنے رب کو نہیں پکاریں گے پھر کیا ہے میرے بھائی، کیا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے، کیا مسلمانیت ہے یہ کائی کی مسلمانیت ہے میرے بھائی. اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، آج آپ کے بیچ میں آیا ہوں. آج میلاد النبی کے صدقے میں یہ پیغام لے کے جاؤ. کل سے ہم شیطان کے نقش قدم پہ چل کے نہیں، مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چل کے زندگی گزاریں گے. سرکار کے غلام بنیں گے، عاشق بنیں گے، سرکار سے محبت کریں گے، سرکار سے پیار کریں گے، سرکار کو چاہیں گے. ارے میرے بھائی، حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سبحان اللہ. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دن میں 5 مرتبہ سجدے کرنے کے واسطے کائی کی بیزارگی، کائی کا رونا، کائی کا ٹینشن، یہ سمجھ میں نہیں آیا. میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ تعالی نماز کی پابندی کریں گے اور دینداری